انہوں نے کہا کہ اے ہماری پیاری ماں ام المومنین، آپ نے چراغ کیوں نہیں جلا لیا تھا؟ آپ اندھیرے میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی، سوئی ڈھونڈ رہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چراغ میں تیل ہوتا تو ہم اس کو جلانے کی بجائے پی لیتے، اس لیے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا تھا۔ کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ جو اس کے اوپر سے گزریں گے تو دوزخ فریاد کرے گی اور کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي، کہ تیرا جو نور ہے وہ تو میری آگ بجھا رہا ہے۔ فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں بغیر جناب کسی بھی SOPs کے، کعبے میں اکٹھے ہونا، حرم میں اکٹھے ہونا، حج کے لیے اکٹھے ہونا، وہاں پہ جہاں پہ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہنچا امن میں داخل ہو گیا، وہ تو مریضوں کی شفا کی جو جگہ ہے وہاں پہ کرونا گھس گیا ہے۔ نئی موٹر سائیکل جو ہے اس کو ایک ٹانگ پہ ایک پہیے پہ چلانے کے شوق میں ہزاروں ہمارے بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ یہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم ان ماؤں کو جانتے ہیں جن کے لخت جگر جدا ہوتے ہیں، لیکن یہ خواہش کہ ہم شو آف کریں، دوسروں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تمہیں افسانہ نہیں لگے گا، پھر یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا نوازتا رہا ہے اس نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کتنی بڑی بڑی سزائیں بھی تیار کر کے رکھی ہیں۔ کہ بات شروع کدھر سے ہوئی ہے؟ تکاثر سے، اور ختم کدھر ہو رہی ہے؟ مسئولیت پر۔ ہرگز نہیں، تمہارا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے، تم جان لو گے، اور ہم پھر بتا رہے ہیں تم ضرور جان لو گے۔ اب یہ جو دوسرا بتایا ہے نا، یہ حشر کی بات ہو گئی کہ حشر میں تم پہنچو گے، وہاں پھر تمہیں یاد آ جائے گا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور علم الیقین سے تم نے نہیں جانا، ثم لترونها عین الیقین، پھر جو باتیں تمہیں بتائی گئی تھی نا پھر تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب یقین کی قسمیں آپ کو بتا رہا تھا، ایک ہوتا ہے، پہلا بتا علم الیقین، اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی، ہزاروں مثالیں ہیں کہ جیسے آپ سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے اور اپنا رستہ گم کر بیٹھا ہے، تو بڑے بڑے سیاحوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب رستہ گم کر بیٹھے تو پھر رستہ ان کو کیسے ملا؟ انہوں نے اچانک دیکھا کہ بہت ہی وسیع سمندر میں جہاں پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا، ان کو اچانک پرندے نظر آ گئے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ آس پاس کہیں آبادی ہے، کوئی خشکی ہے، اور انہوں نے ان پرندوں کا پیچھا کیا اور خشکی تک پہنچ گئے، پھر وہاں سے معلومات لیں۔ اب یہ علم یقین کے ذریعے وہ انہوں نے گم شدہ راستے کو دوسرے راستے میں بدلا۔ آپ سمجھ گئے آپ بات؟ یہ ہوتا ہے علم الیقین، اور عین الیقین ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اب تمہیں نہیں یقین آ رہا تو قبر میں جب سوال ہوگا، اب کہا جا رہا ہے، تمہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا من ربوں کا، رب کون ہے تمہارا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، یہ سوال ہوں گے۔ تو اب علم الیقین کے ذریعے تمہیں نہیں پتہ لگ رہا نا، تو ثم لترونها عین الیقین، پھر تم حقیقت کی آنکھ سے دیکھو گے۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت میں نے بیان کی، لترون الجحیم، تم ضرور جحیم کو دیکھو گے، اس کا مطلب ہے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ تو یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ کلیئر کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ضرور دیکھو گے، اور قوم کا جو سیگا آ گیا، ہاں اس میں سارے شامل ہو گئے مخاطب،
جن میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اہل کتاب بھی، ہندو بھی، اور سب شامل ہو گئے، سب نے دیکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سورہ مریم میں جو آیت ہے نا وہ بتاتی ہے، 71 نمبر آیت، ام منکم و ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، کانا علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے کہ سب کو اس کے اوپر سے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، کہ اس کے اوپر سے آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ مومن بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، اگرچہ گزرنا الگ الگ ہوگا، لیکن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب دوزخ کو دیکھو گے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہے، اور اس کو پار کرنا ہے۔ پھر اس کی مسافت بھی الگ الگ ہی ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور نتیجہ بھی الگ الگ آیا ہے کہ ایسے ہوں گے کہ جو بڑی ہی کوشش، بڑی ہی محنت کے ساتھ گزرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کٹ کٹ کے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو کٹ کٹ کے نیچے گریں گے اور نیچے آگ جل رہی ہوگی۔ اور ہم نے روایات میں ایسے بھی پڑھا ہے کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ جو اس کے اوپر سے گزریں گے تو دوزخ فریاد کرے گی اور کہے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي، کہ تیرا جو نور ہے وہ تو میری آگ بجھا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی دوزخ فریاد کرنے لگے گی، اتنے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور مسابقت میں بھی نیکی اختیار، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں بھی نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ وہ مقابلہ جو بے مقصد ہے اور لغو ہے اور لعب ہے اور لعب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب جحیم کو ضرور دیکھو گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اب تیسری، اب یہاں تو ذکر نہیں ہے، دو یقین کا ذکر ہے، تیسرا چونکہ میں نے ذکر کیا ہے حق الیقین، وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو منتخب اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض کی سیریں کروائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہ بلا کے اپنے ساتھ ہم کلام کیا، اور جناب فخر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، اپنے پاس بلایا۔ تو ہر چیز لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے وہ آیتیں بھی دکھا دوں جن کو ہم آیات کبریٰ کہتے ہیں۔ آیات صغریٰ تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، لیکن آیات کبریٰ جن کو دکھا دی وہ حق الیقین تک پہنچ گئی، اور یہ بہت پیارا اور مبارک سفر ہے۔ لیکن جو یہاں پہ دو سفر بیان ہوئے نا یقین کے، وہ میں نے آپ تک منتقل کیے ہیں۔ ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ جان لینا اور خبردار ہو جانا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا کہ آگ نے اگر ایک دفعہ کسی کو جلایا ہے تو بار بار تجربہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جب بھی ہاتھ ڈالیں گے، اب سب کا تجربہ ہمیں بتاتا نہیں کہ ہاتھ نہیں ڈالنا، اور دیگچی کو کپڑے سے پکڑنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے کاموں میں جیسے ہم خبردار ہیں، تو آخرت کے کاموں میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے بھی خبردار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب آخرت کی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا تم سے سوال کریں گے، تم سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اب اس کا آپ ربط ڈھونڈیں تو آپ کا بڑا خوبصورت مطلب بالکل عیاں آپ پر ہو جائے گا کہ بات شروع کدھر سے ہوئی ہے؟ تکاثر سے، اور ختم کدھر ہو رہی ہے؟ مسئولیت پر، کہ سوال کس چیز کا ہوگا؟ نعمتوں کا۔ تو نعمتوں کی کثرت ہوگی تو سوالات کی بھی، اور نعمتیں اگر محدود ہوں گی، ضرورت کے مطابق ہوں گی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سوالات بھی ہمارے محدود ہوں گے اور جلدی فارغ ہو جائے۔ اس لیے جو فرمایا گیا ہے نا کہ جو مساکین ہیں وہ عمراء سے 500 سال، اور قیامت کی ایک گھڑی ہے وہ کئی سال کے برابر ہے، 500 سال پہلے فارغ ہو کے جنت میں بھی چلے جائیں گے، اور عمراء ابھی سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بڑے، یعنی ایک یہ بات کہ جو کثرت ہے وہ مسئولیت، نعمتوں کی کثرت مسئولیت کو بڑھاتی ہے۔ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنی زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں یہ عائد ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو ہم نے اللہ کی خاطر عوام الناس کی خدمت کے لیے اور احباب کے ساتھ مل کر ان کو شامل نہ کیا ہو اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کیا ہو۔ یہ چیز ہے، ورنہ اکٹھا کریں گے تو بالکل اللہ نے بے شمار مثالیں دی ہیں کہ اگر وہی کھانا جو فائدہ دے رہا تھا، کلو وشربو، اللہ کا حکم ہے، حلال ہے، اسی لیے کہا نا کھاؤ اور پیو، اس کے فوراً بعد فرمایا ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا۔ اب دو چیزیں، ایک اسراف، ایک تبذیر۔ اسراف کا مطلب ہے کہ حلال چیز کو اس پر خرچ کرنا اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کا مطلب ہے کہ جس چیز پہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بات ہی غلط ہے، وہ تبذیر میں آ جاتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ مبذرین میں سے مت بننا، مبذر مت بننا، کہ جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مبذرین جیسے نمائش آ جاتی ہے، نمائش جیسے ہم شادیوں پہ کرتے ہیں یا اور جگہ جگہ جو بھی جس کے پاس عام طور پہ میں نے کئی دفعہ آپ سے بیان کیا، نئی نئی دولت آتی ہے، ان کو دکھانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اتنا زیادہ شوق کہ نئی موٹر سائیکل جو ہے اس کو ایک ٹانگ پہ ایک پہیے پہ چلانے کے شوق میں ہزاروں ہمارے بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم ان ماؤں کو جانتے ہیں جن کے لخت جگر جدا ہوتے ہیں، لیکن یہ خواہش کہ ہم شو آف کریں، دوسروں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، یہ تبذیر ہے۔ یہ اخوان الشیاطین کہا گیا، شیطانوں کے بھائی۔ شیطانوں کے بھائی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسانوں کو جوڑنا، اکٹھا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا اسلوب ہے، نبیوں کا مشن ہے۔ اور انسانوں کو توڑنا، پارا کرنا، جدا کرنا، خواہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کریں، خواہ کوئی امیر جو ہے وہ اپنی کوٹھی پہ بے شمار لائٹیں لگا کے اور پھلجھڑیاں چھوڑ کے کرے، تبذیر کر کے یہ کرے، یہ اخوان الشیاطین کیوں ہے؟ اب ہمیں کہا گیا کہ نماز میں اکٹھے ہو کے آپ نے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، ورنہ درمیان میں کون کھڑا ہو جائے گا؟ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جڑیں۔ شیطان کو نماز پڑھنے کا شوق ہوتا اس کو تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ وہ درمیان میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنی ہے پڑھنے کے لیے نہیں، وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں بھائی بھائی سے جوڑ نہ جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے فاصلہ نہیں چھوڑنا ہے، درمیان میں شیطان کی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن اب جب ہمارے پاس قانون ہی دجال کا آ گیا تو اس میں فاصلہ چھوڑنا ضروری ہو گیا نا۔
فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں بغیر جناب کسی بھی SOPs کے، کعبے میں اکٹھے ہونا، حرم میں اکٹھے ہونا، حج کے لیے اکٹھے ہونا، وہاں پہ جہاں پہ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہنچا امن میں داخل ہو گیا، وہ تو مریضوں کی شفا کی جو جگہ ہے وہاں پہ کرونا گھس گیا ہے، وہاں نہیں آنے کی اجازت ہے، باقی ہر جگہ اجازت ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے پر رحم کر دے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرف آگے چل رہا ہے نا سلسلہ، تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، بڑی تیزی سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جاگنے اور دجال کے مقابل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کس چیز کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں۔ تو جتنی بڑی نعمتیں، جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، کثرت ہوگی، اتنے سوالات زیادہ ہوں گے، اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا بھاری میزان ہوگا، عمل کا، نیک عمل کا میزان بھاری ہوگا۔ لیکن اس کو چھوڑ کے ایک اور موازنہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بات آج ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے پتہ نہیں اللہ نے سانو دیتا کی یہ، عام طور پہ اللہ معاف کرے، لیکن عام طور پہ یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہ نے سانو دیتا کی یہ۔ حضرت سعید بن جبیر، اتنے بڑے صحابی کے میں بیان کروں تو پھر کئی دنوں تک ان کی باتیں بیان کرتا، اتنی خوبصورت صحابہ کی باتیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو وہ اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ ٹھنڈے پانی کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک نعمتیں کیا تھیں جن سے سوال کیا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ روٹی کے اوپر کھجور رکھ کے کھا لی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہم نے پانی پی لیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کو کھا تو لیا تھا، پھر اس کو، اس توانائی کو اللہ کے لیے استعمال کیا تھا یا اپنی مرضی سے اپنی مقصد کے لیے استعمال کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز یہ نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ بہت عرصہ بعد کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت عرصہ بعد آپ بیان کر رہی تھی ایک واقعے کو، اور آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اندھیرا بہت تھا اور میں سوئی تلاش کر رہی تھی، تو وہ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ تو صحابی چونکہ بعد کے زمانے کے تھے، انہوں نے وہ تنگ دستی کا دور نہیں دیکھا تھا، وہ اس دور میں بڑی فراوانی ہو گئی تھی ہر چیز کی، اس لیے وہ تابعین اور صحابہ کا جو گروہ تھا وہ یہ پوچھتا ہے کہ اے ام المومنین، یا ام المومنین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اتنی مشکل میں کیوں پڑی، آپ نے چراغ کیوں نہیں جلا لیا روشنی کے لیے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے جلوس نکلتا ہوا ملکہ کے دروازے تک پہنچا اور مال کے دروازے کے اوپر شور ہونے لگا، نعرے لگنے لگے۔ اب وہ دربان سے پوچھتی ہیں ملکہ عالیہ کہ لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں، کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی مانگ رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھاتے، روٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی بندہ جو ہے نا اس کی سوچ محدود ہوتی ہے اپنی حیثیت تک۔ ملکہ عالیہ کو جیسے نہیں پتا تھا کہ جو روٹی پوری نہیں کر سکتا وہ ڈبل روٹی کیسے پوری کر سکتا ہے، اسی طرح جو سوال کرنے والے تھے وہ ام المومنین کا مدعا نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری پیاری ماں ام المومنین، آپ نے چراغ کیوں نہیں جلا لیا تھا، آپ اندھیرے میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی، سوئی ڈھونڈ رہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چراغ میں تیل ہوتا تو ہم اس کو جلانے کی بجائے پی لیتے، اس لیے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا تھا۔ یہ اب وہ دیکھیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے کن ہستیوں نے، کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے کتنی محنت کی اور اس پر شاکر رہی، صابر رہی، اور ہمیں جو کچھ میسر ہے وہ ہمارے لیے کم ہے، جتنی بڑی مرغی ہے نا اتنا ہی چھوٹا انڈا دے رہی ہے۔
اور جتنے بڑے عہدہ ہے اس کو اتنا ہی کم محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ ہر ایک سے روٹ جاؤ لیکن اللہ سے کبھی نہ روٹھو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بہت سمجھو، یہ نہیں کہ ادھر ہی رہنا ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تک اتنی ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، انجوی سجن واہ واہ تو انجوی سجن، ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ جب نوازتا ہے تو پھر بھی واہ واہ، جب وہ آزماتا ہے تو پھر بھی واہ واہ، ان کا یہ مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے حالات دکھاتا ہے، تو دونوں طرح جب ہمیں اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے تو ہمیں نمائش نہیں کرنی چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو مومن ہیں ان کے مالوں میں سائل کا، سوال کرنے والے کا، اور محروم کا حق ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر کام دے تو پھر ہمیں شکوے اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، لیکن پرسکون رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا چاہیے۔ یہ اس آیت، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کا مختصر مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں دنیا میں ہی تیار کر دے، اور ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے کے حالات کو بہتر فرمائے، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے کردار کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسل نو کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر کرے، اچھا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔